بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل یہاں بات چل رہی تھی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ جب نماز مغرب پڑھا رہے تھے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو فرمایا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، تو فرمانے لگے کہ میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو مجھ پر اللہ کا خوف اور ڈر دل پر غالب ہو گیا اور اللہ کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی کہ کہیں میں اپنے اس کہنے میں جھوٹا تو قرار نہ دیا جاؤں، یعنی کہ میں یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ایاک نستعین تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، ہم اللہ کو جو ہے اپنا حاجت روا سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، لیکن دلی طور پر اور عملی طور پر بھی کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارا رب جو ہم سے چاہتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، جو ہمارا دل اور شیطان چاہتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، کیونکہ عبادت تو یہی ہے نا کہ اپنے آپ کو اس کے لیے جھکا دینا اور اپنے آپ کو عاجز اور بے کس و بے یار و مددگار سمجھنا سوائے اللہ کے، لیکن ہم ایسا کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اسی واسطے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اپنے دل میں نادم یعنی کہ اور شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر مرتبہ نماز میں اپنے پروردگار کے روبرو کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ تو اس موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ کی بھی وضاحت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلق استعانت یعنی کہ عام طور پر مدد حاصل کرنا یہ غیر سے ناجائز اور حرام نہیں ہے، بلکہ اس طرح حرام ہے کہ استعانت چاہنے والا یعنی مدد چاہنے والا اسی شخص پر بھروسہ کر بیٹھے، یعنی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا مجھے کوئی بھی کام ہے تو میں کسی سے اس کی مدد لے سکتا ہوں، مدد لینا جائز ہے، لیکن اس کو اپنا حاجت روا سمجھنا یا اسی کے اوپر بھروسہ کرنا اور یہ سمجھے کہ حقیقتاً حاجت روا حق تعالی شانہ ہی ہیں اور یہ شخص سبب ظاہری ہے، بس اس کے ذریعے سے اللہ پاک میری یہ حاجت پوری کریں گے۔ اگر ایسا عقیدہ کر کے غیر سے مدد حاصل کرے اور اس شخص کو مظہر عون الہی یعنی کہ اللہ پاک کی مدد اور مدد کا جو ہے وہ مظہر سمجھے، تو ایسی استعانت شرع میں روا اور جائز ہے، یعنی کہ کسی سے مدد حاصل کرنا ناجائز نہیں ہے، اس کو اپنا اس پر بھروسہ کرنا یا اسی کو اپنا حاجت روا سمجھ لینا یہ ناجائز ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء نے اسی طرح کی اعانت غیر سے لی ہے، حقیقت میں ایسے اعانت اور استعانت بالغیر نہیں بلکہ استعانت خدا کے ساتھ ہی ہے۔ یہاں تک سورۃ فاتحہ کی چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بیان ہوا ہے، جس میں بندہ اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے خدا تعالیٰ سے توفیق اور اعانت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اب آگے پانچویں آیت جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمایا۔ گویا بندہ نے جو درخواست بارگاہ الہی میں الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی تھی، اور اس درخواست سے جو مقصد اور مدعا تھا اور جو کچھ بندہ اپنے ہادی مطلق سے دل کی مراد مانگنا چاہتا تھا وہ یہی جملہ ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اب یہ ضروری ہے کہ ہدایت اور صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، تو یہ ہے کیا چیز؟ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ اور صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ یہ کس چیز کا نام ہے؟
ہدایت قرآن کریم کی کثیر الاستعمال اور اہم الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، ایک اہم لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی اور خیر خواہی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، کہ کسی انسان کو برائی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لگا دینا، نیکی کی توفیق دینا، یا گندے کاموں سے ہٹا کر اچھے کاموں کی طرف لگا دینا، یہ انسان کے بس میں نہیں۔ انسان صرف اس کو کہہ سکتا ہے، لیکن ہدایت دینا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ ہدایت کے کئی قسمیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات اور مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہدایت عامہ یا الہامی، یعنی کہ کسی بات کا اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں الہام آ جانا، کوئی بات یا امر بطور القاء کے دل میں ڈال دی جائے، اس کی فطرت میں داخل کر دی جائے۔ یہ ہدایت خدا بندی کا یہ درجہ اور قسم تمام مخلوقات یعنی جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان اور جنات سب کو شامل ہے۔ جیسا کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں۔ اگر اللہ اس کے دل میں ڈالے ہی نہ بھی میں کھانا کھاؤں، مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ مر جائے گا۔ اور اسی طرح جب سردی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میں کوئی کپڑا اوڑھوں۔ اور اسی طرح جب انسان کو گرمی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میں ہوا میں بیٹھوں یا میں پنکھا چلا لوں۔ مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ دل کے اندر ڈال دینا، یہ القاء ہو جانا، یا اللہ کی طرف سے یہ دماغ و ذہن کے اندر خیال آ جانا، یہ بھی ایک ہدایت کا حصہ ہے، یہ بھی ایک ہدایت کی تقسیم ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کر کے وہ فرمایا تھا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ یعنی پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ اس ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا جانتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہماری گائے، بھینس، بکری، جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فوراً ماں کے نیچے بھاگتا ہے۔ یہ بھی ایک ہدایت ہے جو انسان کو اور تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اور دوسری قسم یا دوسرا درجہ ہدایت کا وہ مخصوص ہے انسانوں کے ساتھ، انسان اور جنات کے ساتھ، جن کو جو ہے جوہر عقل فرمایا جاتا ہے، یعنی کہ ذوی العقول اللہ پاک نے صرف انسان کو بنایا اور جنات کو بنایا۔ اور یہ ہدایت انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہر انسان کو پہنچتی ہے، تاکہ حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلم ہو جاتا ہے، کوئی رد کر کے کافر اور مشرک ٹھہر جاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے ہم کو عقل بھی دی ہے کہ ہمارا نفع کس چیز میں ہے، نقصان کس چیز میں ہے، ہمارا منافع اور گھاٹا، ہر چیز کی اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے کہ کون سے عمل سے ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں اور کون سے عمل سے ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے مراد جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عامہ نصیب فرما، ہمیں سمجھ نصیب فرما کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہم کر رہے ہیں اور کس طرح ہم سیدھا راستہ جنت کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے ہم اللہ سے عقل مندی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ اور تیسری قسم یہ ہدایت کا تیسرا درجہ وہ ہے جو صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے، مومنوں کے ساتھ اور متقیوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ فائد ہوتی ہے، اور اسی ہدایت کا دوسرا نام ہے توفیق الہی۔ توفیق الہی سب کچھ ہے، عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، سب کچھ نفع گھاٹے کا پتہ ہے، اور جو ہے سردی گرمی کا پتہ ہے، چھاؤں دھوپ کا پتہ ہے، اس کے باوجود وہ سردی کے اندر چھاؤں میں بیٹھے تو وہ اس کی کم عقلی ہے، اس کو توفیق نہیں مل رہی۔ اب مجھے پتہ بھی ہے کہ مجھ پہ نماز فرض ہے اور نماز کے کیا فضائل ہیں، اور میرے اوپر سیرت نبی پر عمل کرنا یہ کتنا ضروری ہے، اس کے باوجود بھی میں اس پر عمل نہ کر سکوں اور میرا دل بھی چاہتا ہے، تو یہ فرمایا کہ توفیق الہی سے محروم ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جب انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے کرتا ہے،
یہ چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں، اس کا انسان کا دل چاہے گا میں نماز پڑھ لوں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کو اللہ توفیق نہ دے۔ جو انسان برائی سے بچنا چاہے تو وہ نہیں بچ سکتا جب تک اسے اللہ بچنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا اور دل میں ایسے خیالات کا رجحان اور عام جو ہے عزم اور ارادے ڈال دینا کہ جس سے آسمانی تعلیمات اور ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا، ان پر جمع رہنا آسان اور سہل ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار، ناممکن اور محال ہو جائے۔ ہدایت کی یہی وہ قسم ہے جس کی وسعت غیر محدود اور جس کے درجات غیر متناہی ہیں، اور یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک انسان کو نیک اعمال کی توفیق دے رہا ہے، پھر بھی انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اور نیک بن جاؤں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے متقیہ، بڑے صلحاء اور عابد و زاہد، ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت پر ثبات اور استقامت اور مزید ہدایت کی درخواست کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ تو تھی ہدایت کی بات۔ اب یہاں صراط مستقیم کو بھی جاننا چاہیے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کی وضاحت ہو چکی، کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جس کی ہدایت اور جس پر ثبات اور استقامت کی بندہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے دعا کرتا ہے۔ صراط کے معنی ہے راستہ کے، صراط کہتے ہیں راستے کو، مگر علماء نے تصریح کی ہے کہ صراط اس راستہ کو کہتے ہیں جس میں 5 خصوصیات ہوں۔ راستہ اس کو کہتے ہیں، صراط اس کو کہتے ہیں، اس راستہ کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، وہ راستہ وسیع اور کشادہ ہو، کھلا ہو، کوئی اس کے اندر تنگی نہ ہو۔ اور نمبر 2، مستقیم، یعنی وہ سیدھا راستہ ہو۔ نمبر 3، سب سے زیادہ نزدیک اور قریبی راستہ۔ نمبر 4، منزل مقصود پر پہنچانے والا ہو۔ اور نمبر 5، اس راستہ کے علاوہ منزل مقصود کے لیے کوئی راستہ بھی نہ ہو، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ مستقیم کے معنی ہے توسط اور اعتدال، یعنی درمیانہ اور مناسب، جو افراط و تفرید کے درمیان میں ہو۔ یہاں آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین اسلام اور دین حق ہے، جس میں وہ 5 خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو صراط مستقیم کے معنی میں بتلائی گئیں۔ چنانچہ اسلام ہی ایک ایسی وسیع اور کشادہ راہ حق ہے کہ جس پر اگر پوری نسل انسانی چلے تو ذرا بھی تنگی پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 2، دین اسلام افراد و تفرید کے بیچ میں اعتدال کا نام ہے، جس میں نہ ضرورت سے زیادہ سختی ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ نرمی۔ اور اسلام کی سیدھی راہ منزل مقصود کے لیے سب سے زیادہ مختصر اور چھوٹی راہ ہے، اور اسلام کا راستہ منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے، کیونکہ انسان کا مقصد زندگی رضائے الہی ہے اور جنت الفردوس ہے۔ ہر انسان یہ دنیا میں رہ کر یہی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور جنت میرا ٹھکانہ بن جائے، اور دین اسلام اس کی مقصد جو ہے، اس مقصد کی واحد راہ ہے کہ دین اسلام کے ذریعے سے انسان اللہ پاک کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جو جنت الفردوس اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہے اس کو جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یہ وہ جامع اور اہم ترین دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے۔ یہ ساری سورۃ فاتحہ کا مقصد اور خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتا ہے کہ جو بندوں کو اللہ پاک نے سکھائی ہے کہ اپنے بندے، میرے بندے جو ہیں مجھ سے کیسے مانگے، کہ نوع انسانی کا کوئی فرد بھی اس سے بے نیاز اور محروم نہیں رہ سکتا۔ اب انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی باقی دو آیات ہیں، یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تشریح آئندہ کل یا پرسوں سبق کے اندر کی جائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی اور اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری انسانیت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ
ہمارے اس محفل کی وجہ سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جو ہمارے محرومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار مسلمان زندہ ہیں اے اللہ ان کو سایہ سلامت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے گھروں کے اندر بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں پھنسے ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما۔ قرآن کے انوار و برکات سے ہمیں نواز دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے خیریں بھلائیاں مانگے سب میں حصہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔